رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام غزوات مقدس مومن کی زندگی کا جو لاہ عمل قرآن مجید میں مرتب کیا ہے وہ اتنا جامع اور اکمل ہے کہ ہر پہلو سے زندگی اور زندگی کے تمام تر متعلقہ امور کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کا جاگنا سونا ہی نہیں، جینا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسلامی عقائد نہ صرف روحانی غذا کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ ان پر عامل ہونے والے کی زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی درخشاں اور تابہ گزرتی ہے۔ غزوات مقدس ہماری زندگی کے اس پہلو کی جانب واضح اشارہ کرتے ہیں جسے اختیار کر لینے میں ہی بقائے حیات اور ذریعہ نجات ہے۔ ان غزوات سے ہمیں سیاسی اثرات اور دوران جنگ اسلامی اخلاق و سلوک، مساوات، افواج کی تربیت اور سائنٹیفک سفارائی، وفائے عہد اور صلح جوئی، مغلوب و مفتوح سے برتاؤ، تخت و تاج اور تخریب سے گریز کرنا ہی غزوات مقدس سے ہمیں تعلیم ملی ہے۔ غزوہ بدر ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے مکہ سے سلامتی کے ساتھ ساتھ مدینے پہنچ جانے اور وہاں ایک پرامن ماحول میں رہنے سے مکہ کے رہنے والے قریش اپنی شکست محسوس کر رہے تھے اور انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اسلام دشمن گروہوں کو اپنے ساتھ ملا کر بدلہ لینے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ چنانچہ ایک روز ابو جہل مکہ کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے ہمراہ 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت منعقد کی اور باہمی مشورے سے مدینہ سے روانگی کا عزم فرمایا۔ اس وقت لشکر اسلام کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ اس جنگ کے لیے کل 313 افراد تھے، جن میں کچھ کم عمر لڑکے بھی تھے جو ضد کر کے ساتھ آ گئے تھے۔ اس لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے جن پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ ان کے علاوہ 70 اونٹ تھے اور ہر اونٹ پر 2 یا 3 افراد سوار تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر 2 افراد سوار تھے۔ مسلمان میدان جنگ میں پہنچے تو دیکھا کہ دشمن کی فوج نے پہلے سے ایک بلند مقام پر قبضہ جما لیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو نشیبی جگہ پر خیمہ زن ہونا پڑا۔ البتہ یہاں بدر کے چشمے ان کی تحویل میں آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار میں سے کوئی شخص اس چشمے سے پانی لینے آئے تو اس کو نہ روکا جائے اور پانی لینے دیا جائے۔ کفار کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا تھی۔ کفار نے نئے اسلامی لشکر کا سراغ لگانے کے لیے عمیر بن وہب کو بھیجا۔ اس نے واپس جا کر ابو جہل سے کہا کہ وہ 310 سے زیادہ نہیں ہیں، لہٰذا ان تھوڑے سے آدمیوں سے کیا لڑنا اور جنگ کیے بغیر واپس ہو جانا چاہیے، مگر ابو جہل نہ مانا۔ چنانچہ اگلے روز 17 رمضان کو دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے اور لڑائی کی تیاری کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھپر تیار کر دیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت میں رو رو کر اپنے رب سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، جس کے بعد آپ پر غنود کی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بشارت نازل ہوئی، اور کچھ دیر بعد آپ مسکراتے ہوئے اپنے چھپر سے باہر تشریف لے آئے اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ تم جنگ کی ابتدا نہ کرنا۔ عربوں کی رسم کے مطابق پہلے قریش کی فوج کے 3 فوجی میدان میں اترے اور اسلام کے سپاہیوں کو للکارا اور مقابلے کے لیے 3 سپاہیوں کو طلب کیا گیا۔ مسلمانوں کے لشکر سے انصار کے 3 افراد اوف، معوذ اور عبداللہ نکل کر آئے۔ دشمن کی طرف سے عتبہ نے کہا ہمیں تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر چلا کر کہا ہمارے مقابلے کے لیے
ہماری ذات ہماری برادری کے لوگوں یعنی قریش میں سے بھجوائیں۔ چنانچہ ان کی جگہ پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ ان تینوں نے ایک ہی وار میں دشمن کے تینوں آدمیوں کا کام تمام کر دیا۔ اب کفار کی صفیں حملہ آور ہوئیں اور باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مسلمان بے خوفی کے ساتھ آگے بڑھ کر لڑتے رہے اور دشمن کے قدم اکھڑنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، جس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کی صفوں کی تربیت فرما رہے تھے اور مجاہدین کو احکام و ہدایت جاری فرما رہے تھے۔ جب لڑائی زور و شور سے جاری تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خال اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف پھونک دی۔ اس وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک نوجوان انصاری معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا اتفاق سے ابو جہل سے ہو گیا۔ وہ خود اور زرہ وغیرہ پہنے ہوئے تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاؤں کو زرہ سے خالی دیکھ کر ایسا زور کا وار لگایا کہ اس کا پاؤں کٹ کر الگ جا گرا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل کے بیٹے نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے ان کے بازو کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ لڑتے رہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل کے بارے میں تحقیق کرو۔ کچھ دیر بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا کٹا ہوا سر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس لڑائی میں کل 14 صحابی شہید ہوئے، جبکہ کفار کے بہت سے فوجی مارے گئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ باقی سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال غنیمت جمع کر کے حضرت عبداللہ بن عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر تقسیم فرمایا۔ جنگ بدر کے اس معرکے میں جیت سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ گئی۔